بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دی اردو اسلامک ٹیچر کے پیارے ناظرین، خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ کوثر کا صرف 2 دن کا وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ عمل آپ نے ماہ شعبان میں کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو ماہ شعبان کے علاوہ دوسرے مہینوں اور دنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل کرنے سے صرف 2 دن میں آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کو بڑی خوشخبری ملے گی۔ یہ عمل ایک بار کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ کر کے آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ نے جس بھی اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھا ہے وہ مقصد آپ کا پورا ہو گیا ہے۔ خواتین و حضرات، بخاری، مسلم اور ابو داؤد کی حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ ایک روز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند، بے ہوشی کی سی کیفیت طاری ہوئی۔ پھر ہنستے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی۔ پھر فرمایا، تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک نہر جنت ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت جو ہے وہ قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا تو میں کہوں گا، میرے پروردگار، یہ تو میری امت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کہ آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کیا ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ سورہ کوثر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ نے آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو کفار مکہ نے آپ کو ابتر کہنا یعنی مقطوع النسل کہنا شروع کر دیا کہ آپ کی نسل جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے سورہ کوثر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا اور کہا کہ اے میرے نبی، اللہ پاک کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، بے شک جو آپ کا دشمن ہے وہ بے نام و نشان ہو جائے گا۔ تو آج کا یہ جو وظیفہ ہے وہ آپ نے کرنا کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ وظیفہ آپ کسی بھی 2 دن یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے 2 دن یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ ہر نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے سورہ کوثر کو 129 دفعہ یعنی 129 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے کرنا کہ کچھ اس طرح سے ہے کہ فجر کی نماز کے فرائض ادا کرنے کے بعد اور عصر کی نماز کے فرائض ادا کرنے کے بعد، کیونکہ مزید سنتیں اور جو نوافل وغیرہ ہے وہ نہیں ہمیں پڑھنے ہوتے، تو ہم یہ جو ہے فجر اور عصر کے بعد جو ہے فرائض ادا کرنے کے ساتھ ہی سورہ کوثر کو 129 دفعہ پڑھ لیں گے۔ اور باقی جو نمازیں ہیں، کیونکہ ان نمازوں کے جو فرائض ہیں ان کو پڑھنے کے بعد ہمیں مزید سنتیں وتر وغیرہ پڑھنے ہوتے ہیں، تو جب آپ فرائض ادا کر لیں فجر اور عصر کی نماز کے علاوہ تو آپ نے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت کی نیت سے آپ نے ادا کرنی ہے، اور جب 2 نوافل ادا کر لیں گے اس کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر سورہ کوثر کو 129 دفعہ یعنی 129 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے اور دعا مانگنے سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ آپ پڑھ لیجئے، اور درمیان میں 129 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ عمل 5 نمازوں کے
ساتھ ساتھ آپ نے کرنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کیجئے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کرنا ہے کہ دونوں دن آپ نے کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے اللہ عز و جل کے 3 نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اللہ پاک کے ان 3 ناموں کو آپ نے کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کی زبان پر اللہ پاک کے ان 3 ناموں کا جو ورد ہے وہ ہونا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں آپ کی جو پریشانی ہے، جو آپ کا مقصد ہے، وہ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی 2 دنوں کے اندر اندر آپ کو بڑی خوشخبری ملے گی، آپ کا بڑا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ عمل کر لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ عمل آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔